ایک دوست فرما رہا تھا کہ یار ہم دعائیں مانگتے ہیں پریشانیوں میں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیا کرتا ہے، دعا کب قبول ہوتی ہے، قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے، دعا کیسے مانگیں۔ تو میں یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں ہی ہمیں مالک سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے نے اپنے آپ سے مانگنے کا ہمیں طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہم عربی نہیں جانتے، عربی کی ٹرانسلیٹ نہیں جانتے، ہم صرف طوطا رٹے والی جو ہے عربی جانتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے ذاتی طور پہ یہ ریکویسٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ عربی کو ضرور سمجھیں، ان کے معنی کو سمجھیں، ایک ایک آیات سے شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معنی سمجھ آتے جائیں گے۔ تو بات آتی ہے، دعا کی بات کر رہے تھے کہ کیسے مانگیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیسی دعا سکھائی ہے، مانگنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ الحمد شریف، جی جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک تو بہت بڑا تعریف کے قابل ہے، تو بہت بڑا جو ہے نا مالک، تو نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ہم اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے مالک تو سب سے بڑا رحم کرنے والا اور سب سے بڑا رحیم ہے۔ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی رحمانیت کیا، اس کو کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مالک تیرے جیسا رحمان اور رحیم اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں آگے مالک یوم الدین، اے مالک تو ہی آخرت کا حساب کرنے والا ہے۔ آخری دن جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے تو تیرے ہی سامنے حاضر ہوں گے، تجھے ہی حساب دیں گے، تو یوم الحساب کا مالک ہے مالک۔ پھر ہم اس کے بعد اس سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کی تعریف کی، اس کو کہا کہ تیرے جیسا رحمان اور رحیم کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہمارا آخری فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے، یوم مالک یوم الدین، یعنی آخری دن کا مالک ہی، فیصلہ کرنے والا تو ہے۔ پھر ہم اس سے اپنا تعلق بتاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دعا مانگنے کا بتایا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد مالک کی ذات کی تعریف بیان کی جائے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس سے اپنی تعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے مالک ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے در کے علاوہ ہمارے ہاں ہمارے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہمارا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہمارا کوئی اور معبود نہیں، ہماری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہمیں اور کوئی اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ذات کے سوا ہمارے مدد کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ کہنے کے بعد اپنا مدعا بیان کریں، اپنی دعا بیان کریں۔ اب بات یہ بات کہ دعا میں تاثیر کیسے پیدا کریں، یہ بات آپ بچے سے سبق یہ سیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے، چاہے وہ بالکل چھوٹا ہو یا وہ تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہو یا جو وہ باتیں کرنے والا ہو، وہ اپنی ماں سے بات کیسے منواتا ہے؟ پہلے ماں کو ویسے کہتا ہے، اگر ماں بات نہ مانے تو وہ چیخیں مارنا، دھاڑے مارنا شروع ہو جاتا ہے، روتا رہتا ہے، چیخیں مارتا رہتا ہے، ماں کے آگے چیختا ہے، روتا ہے۔ ماں وہ چیز جو اس کو دینا نہیں چاہ رہی ہوتی، یا وہ چیز جو وہ کسی اور کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کو توجہ نہیں دے پا رہی ہوتی، ماں مجبور ہو کر اس کی طرف توجہ دیتی ہے، اور ماں کو رحم آ جاتا ہے، ماں اس کو اٹھا لیتی ہے، جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے ماں اس کو دے دیتی ہے۔ آپ یہ سبق بچے سے سیکھیں دعا مانگنے کا۔ جس طرح ماں بعض اوقات بچہ ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، ماں بچے کے رونے کے باوجود بھی وہ چیز نہیں دیتی، اسی طرح ہمارے ساتھ حال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مالک کے سامنے گڑ گڑائیں، مالک کے سامنے اپنی عاجزی بیان کریں، روئیں، دھاڑے مار مار کے روئیں،
تو مالک ہماری دعا ضرور سنتا ہے، وہ ہماری عاجزی کو قبول کرتا ہے، مالک ہماری عاجزی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ مالک کو انسان کی، آدمی کی جتنی عاجزی پسند ہے، جتنا گڑ گڑانا پسند ہے، جتنا آدمی کا مالک کے سامنے رونا پسند ہے، مالک کو اور کوئی عبادت اتنی پسند نہیں ہے۔ یہی مالک کی منشا ہے، دعا میں یہی حکمت ہے۔ جب ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مالک ہمیں عنایت کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے رونے اور گڑ گڑانے کے باوجود بھی مالک نہیں دیتا، تو وہ مثال ہوتی ہے جب ماں بچے کو ایسی چیز، جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے جو بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے، ماں بچے کے چیخنے کے باوجود بھی نہیں دیتی۔ تو جب ہم کوئی چیز ایسی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، مالک علم الغیب رکھتا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ چیز جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، ہمارے رونے اور چیخنے کے باوجود بھی مالک ہمیں نہیں دیتا، تو اس میں مالک کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ مالک ہمارے کوئی اور چیز سے نواز دیتا ہے۔ جب ہم بچہ ایسے ضد کرتا ہے تو ماں بچے کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو تو ماں بچے کو کوئی اور چیز دے کر بہلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی چیز ہم ایسی مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہمارے چیخنے اور رونے اور دعاؤں کے باوجود بھی مالک وہ چیز دینے کے بجائے ہمیں کسی اور چیز سے نواز دیتا ہے، کوئی اور انعام کر دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ جو والے اللہ تعالیٰ سے اپنی التجا منوانے کا طریقہ بچے سے سیکھیں، اور وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ پہلے پاک پیغمبر پر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد مالک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کے بعد مالک کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کریں، اس کے بعد بتائیں کہ مالک تو ہی آخری فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے ہی سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد مالک کو بتائیں کہ یا اللہ، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ بات اگر آپ انتہائی خلوص، عاجزی اور گڑ گڑانے کے ساتھ مانگیں گے تو مالک آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا کبھی رہ گاہ نہیں جائے گی۔ ہاں البتہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، مالک اس کو بہتر جانتا ہے، تو مالک اس کے بدلے میں ہمیں کسی اور چیز سے نواز دیتا ہے، ہماری دعا ضائع نہیں جاتی۔ مالک ہماری ہر پکار سنتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے، ماں کے سامنے چیخنا پڑتا ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے، زیادہ شور مچانا پڑتا ہے، مالک کے سامنے صرف آہستہ آہستہ گڑ گڑانا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ سرگوشی کرنی پڑتی ہے، مالک سن لیتا ہے۔ ضرور اس کو آزمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، یہ ویڈیو کسی اور دوست کے ساتھ بھی شیئر کرنا تاکہ ایسے لوگ جن کا یقین کمزور ہو چکا ہے ان کا فائدہ ہو۔ تھینکس۔